ایک ٹی وی چینل سے علامہ امین شہیدی کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بڑا اچھا انہوں نے علمی دفاع کیا، اور وہاں پر گفتگو تھی متعہ کی۔ تو وہاں پر عام طور پہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اسے حرام سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اور جب آغا امین شہیدی نے کہا کہ اصحاب نے بھی کیا، تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، اصحاب نے نہیں کیا، آپ دکھائیں۔ اگلے دن جب یہ کتاب لے کے گئے تو اس کے بعد اس پروگرام کو نشر نہیں کیا گیا۔ تو یہاں بہت سارے موضوعات ہیں متعہ سے ریلیٹڈ، پر سب سے پہلے ہم گفتگو کریں کہ یہ جو ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ ہم اسے جائز سمجھتے ہیں، بس زنا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور اس کے بعد متعہ کی اولاد کہا جاتا ہے، تو اس وقت صرف ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عالم اسلام میں خلیفہ اول کی صاحبزادی جناب اسما بنت ابو بکر اس کو جائز بھی سمجھتی تھی، اور ان کے حوالے سے کتب روائی اور تاریخ اہل سنت میں یہ موضوع ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک کتاب ہے مسند ابو داؤد طیالسی، غلام دستگیر چشتی صاحب سیالکوٹی نے ترجمہ کیا ہے، اور پروگریسو بک نے اس کو چھاپا ہے۔ جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 505 اور باب نمبر ہے 314 اور حدیث نمبر ہے 1742۔ ما روت اسما بنت ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ احادیث۔ حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، ہم نے ان سے عورتوں کے متعہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں۔ اب یہاں پر عام طور پر علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں لفظ متعہ آیا ہے متعۃ الحج کے بارے میں، اور ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ متعۃ النساء کیا ہے اور متعۃ الحج کیا ہے۔ متعۃ النساء وہ شادی ہے کہ جو خاص مدت کے لیے کی جاتی ہے، اور یہ اسلام میں جائز تھی اور جائز رہی، یہاں تک کہ خلیفہ دوم نے اس سے روکا، اور بعد میں ان کا دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت دی گئی اور اصحاب کی جانب نسبت دی گئی، لیکن اس کے باوجود حضرت جائز سمجھتی تھی۔ ان کے علاوہ بھی بعض اصحاب تھے جو ان کو جائز سمجھتے تھے، اور قرآن کی بھی بعض قرات میں اجل مسمى کے ساتھ آیا ہے، جیسے کہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہمیشہ اس طرح سے قرات فرمائی، وہ موضوع ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر بہت واضح ہے فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، اور اردو میں ترجمہ کیا ہے ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متعہ کے متعلق پوچھا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ متعۃ الحج کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ اب اس کا عربی متن آپ کے سامنے ہے مسند ابی داؤد طیالسی کا، اور جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 208 اور 1742، اور عربی میں بہت ہی واضح ہے یہاں پر فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، کہ ان سے ہم نے سوال کیا متعۃ النساء کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسے انجام دیا ہے عہد نبی میں، اور اس کے بعد حاشیہ نمبر 3 میں اس کو واضح کر دیا گیا حدیث صحیح۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے اختلف فی متعۃ، ای متعتین ہی متعۃ النساء ام متعۃ الحج، تو یہ اختلاف اپنے پاس سے کریٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ متعۃ النساء کو حرام قرار دیا جائے، جبکہ اس روایت میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، متعۃ النساء بہت واضح ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے المستند المستخرج علی صحیح الامام مسلم، اور یہ کتاب ہے الامام حافظ ابی نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد بن اسحاق اصفہانی کی، اصفہانی کہ جن کو اصفہان، جزء ثالث یعنی تیسری جلد، اور کتاب الحج میں یہ صفحہ نمبر 341 میں ہے، حدیث نمبر 2873، اور یہاں پر بھی موضوع بہت واضح ہے فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ۔ اب آپ کے سامنے ہیں کتاب سنن الکبریٰ للامام ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، جلد نمبر ہے 5 اور حدیث نمبر ہے 5517، اور یہاں پر وہی روایت ہے دخلنا علی اسماء ابنت ابی بکر فسألناها عن متعۃ النساء فقالت فعلناها علی عہد رسول اللہ، تو یہاں پر بھی متعۃ النساء ہی آیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 6 نیل الاوتار کی، علامہ شوکانی کی،
اور صفحہ نمبر ہے 153، اور یہاں سے ڈسکشن شروع ہوا ہے کہ جو بہت واضح ہے کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے، وہ حاصلها ان المتعة انما رخص فيها بسبب العصبة في حال السفر۔ تو یہاں پر وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ متعہ کی اجازت دی گئی تھی سفر میں تاکہ انسان کوارا نہ رہے۔ اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے اس کو پہلے ڈسکس کر دیتے ہیں، اور وہ گرین سے ہائی لائٹ ہم نے کر دیا ہے۔ وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت من السلف منهم من الصحابة اسماء بنت ابی بکر، جابر بن عبداللہ الانصاری، وابن مسعود وابن عباس، یعنی عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ الانصاری، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، معاویہ بن عمرو بن حریث، ابو سعید و سلمہ جو دونوں فرزند تھے امیہ بن خلف کے۔ ورواہ جابر عن الصحابہ مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جابر فرماتے ہیں کہ تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جائز رہا، وہ مدت ابی بکر، اور ابو بکر کے جناب ابو بکر کے زمانے میں بھی جائز رہا، اور جناب عمر کے زمانے میں بھی جائز رہا، الی قرب آخر خلافت ہی، آخر خلافت میں جا کے انہوں نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ یہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر واضح انہوں نے کر دیا ہے وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رسول اللہ، کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہے کہ یہ جائز تھا، خصوصاً ان لوگوں کے نزدیک کہ ان تمام صحابہ میں خاتون ہیں جو صحابیاں ہیں، اور وہ ہیں حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اسماء بنت ابو بکر اور حضرت عائشہ کی بہن جو اسماء بنت ابو بکر ہیں۔ اب ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے روا عبد الرزاق فی مصنفہ ان ابن عباس کان یراہ حلالا وَيَقْرَوْا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ۔ اب یہ جو متع کی آیت ہے اسے بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن جناب عباس اسے پڑھتے تھے اِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى کہہ کے، وَكَانَ يَقُولُ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ، کہ اللہ عمر پر رحمت کرے، مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً رَحْمَ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ، کہ متعہ اللہ کی ایک رحمت تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں پر ایک رحمت کی تھی۔ وَلَوْلَا نَهَا عُمَرُ لما احتیج الی الزنا ابدا، اگر عمر اسے حرام نہ قرار دیتے، نہ منع کرتے، تو لوگ زنا کبھی بھی نہ کرتے۔